احمد اویس صاحب، سر آپ کی جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس نے بھی صدر سے کہا ہے کہ جی وہ ڈیٹ دے دیں، نہیں کریں گے تو وہ جمہوریت کی سے روگردانی ہوگی، آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ جو آپ صدر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو تشریح تو ابھی تک یہ کوئی کر ہی نہیں پایا ہے کہ کس نے ڈیٹ دینی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے دینی ہے، صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کوشش تو کی لیکن اس کے بعد انہیں کوئی قانونی رائے نہیں ملی اس ڈپارٹمنٹ سے. دیکھیے، یہ بات ابھی نویل صاحب بھی جیسے بات کر رہے تھے اور ایک قانونی بات کر رہے تھے اور بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے، لیکن یہ پاکستان کا آئین بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا تو ود ان 48 آورس، اور اس کے بعد وہ ڈیٹ اپوائنٹ کرے گا الیکشن کی، ناٹ لیٹر دین الیکشن ٹو بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ بڑے اس کو نیگیٹو امپیریٹو کہتے ہیں. نیگیٹو امپیریٹو میں یہ سپریم کورٹ یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ یہ بالکل پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اگر وہ کوئی پرابلم آتی تو سپریم کورٹ میں اس کی وہ انٹرپریٹیشن کر دیتے، وہ ٹھیک کر دیتے. لیکن یہ ڈیٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو ہر صورت دینی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. اور کانسٹیٹیوشن آگے بھی جس طرح اوپنلی اس کی ڈیفائنس کی گئی ہے، اس کے نقصانات بڑے بھیانک شکل میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اور ابھی مزید اس کی اگر اسی طرح سے آئین کی تذلیل ہوتی رہی تو میرا خیال میں یہ ہم ایسی سٹیج پہ چلے جائیں گے کہ جہاں پہ انارکی پریویل کرے گی، یہاں پر کوئی قانون باقی نہیں رہے گا اور کوئی قانون کی اہمیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ آئین کی اہمیت نہیں رہے گی. سر آپ کے خیال میں صدر صاحب کیوں ڈیٹ نہیں دے رہا ہے؟ اگر تو آئین نے انہیں یہ اختیار دیا ہوا ہے تو پھر وہ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد انہوں نے قانونی آرا مانگی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اس میں کوئی پروگریس نہیں دیکھی. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب وجہ اس کی کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب کوئی ولی اللہ ہی ہو تو ایگزیکٹ وجہ بتا سکتا ہے. میں اب یہ تو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ بات جو ہے یہ ہے غلط بات. میں یہ ضرور کہوں گا کہ صدر پاکستان کو بلا خوف یہ ڈیٹ جو ہے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت ڈیٹ دینی چاہیے، اور بالکل دے دینی چاہیے تھی. اس میں اگر اعتراض ہوتا، الیکشن کمیشن اس پہ کوئی اعتراض کرتا تو سپریم کورٹ اس کو کلیئر کر دیتا. لیکن یہ ڈیٹ ہر صورت آ جانی چاہیے تھی. اس میں ڈیلے اب ایک ایسی سچویشن آئی ہے کہ جو دوبارہ سے ایک تعطل کا شکار بھی ہوگا اور اس سے ایک نقصان بھی ہوگا. میں تو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کرائسس اس وقت پاکستان کی ایکیوٹ اکنامک کرائسس ہے، ایکیوٹ اکنامک کرائسس کے ساتھ بھوک، اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی اور بھوک نے لوگوں کا مزاج اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب اور تھوڑا سا انتظار ہو نہیں سکے گا. لوگ باہر نکل آئیں گے ڈیسپریٹ ہو کے اور کسی سے سنبھالنا نہیں جائے گا. لوگ پہلے ہی احتجاج کریں. چلیں مجھے آگے بڑھنے دیں. جی مجھے آگے بڑھنے دیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے آڈیو لیکس کیس کا، اس میں ظاہر ہے جج صاحب نے جو کیس ہے، عدالت نے یہ کہا کہ جو مفادات کا ٹکراؤ یا جو بائسنس والی بات تھی، اس پہ جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا تو وہ کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اسٹیبلش نہیں کر سکے اپنا پوائنٹ. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عدلیہ پر حملہ کیا گیا، جس طرح دھرنا دیا گیا، یہ تمام تر، اور بینچ سے الگ کرنے کی کوشش گئی. اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر، یا جو موجودہ سابقہ حکومت کو، جس میں آپ لوگوں کی جماعت بھی شامل تھی، مورد الزام ٹھہرایا گیا، اس پر؟ دیکھیے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یعنی ایک اعتراض کیا گیا کہ آپ ریکیوز کر جائیے، یعنی آپ پہ ہم کو اعتراض ہے اور آپ ریکیوز کرتے یا نہ کرتے چلے یہ آپ کا حق مان لیا، مگر آپ پورا ایک الزامات کا ایک پلندہ لگا کہ آپ نے ریکیوز کرنے سے انکار کر دیا. یعنی میں آپ کے اوپر کسی بات کے حوالے سے اعتراض کروں اور آپ میری ساری اچھائیاں برائیاں گنواتے ہوئے ایک پورا جو ہے نا 32-34 پیجز کا فیصلہ لکھ کے اس میں اس کے بعد جو ہے نا ریکیوز کرنے سے انکار کر دیا. آپ کا حق تھا، آپ نے کہا کہ میں ریکیوز نہیں کرتا. چلیں جی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ان وجوہات کی بنا پہ ریکیوز کریں.
نہیں کیا، مگر جواب میں آپ نے جو اتنے بہت سارے الزامات لگائے ہیں وہ انفیکٹ جو ہے نا وہ بہت ساری باتوں کو میں نہیں کہتا، مجھے بہت ادب ہوتا ہے عدالتوں سے، میرا ایک تعلق ہے عدالتوں کے ساتھ، میرا ان ججوں کے ساتھ روز کا آنا جانا پیش ہونے کا تعلق ہے، تو میں نہیں کہتا، مگر آپ نے کیا ان اعتراضات کو اسٹیبلش نہیں کر دیا؟ یہ 32 پیجز کا فیصلہ لکھ کے آپ نے ایک چارج شیٹ کاؤنٹر چارج شیٹ نہیں کھڑی کر دی ان کے اگینسٹ، یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے نا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے نا وہ الزامات کی انہوں نے اگر الزام لگایا تھا تو انہوں نے تو ایک آدھ پیج پہ لگایا ہوگا، آپ نے 32 پیجوں پہ وہ الزامات جو ہے نا وہ ان پہ مختلف جو ہے نا دہرا دیے، اور آپ نے کہا کہ یہ معاملات شروع ہوئے ہیں 1 مارچ 2023 سے، ایسا نہیں ہے، 1 مارچ 2023 سے جو ہے نا یہ معاملات شروع نہیں ہوئے، انفیکٹ یہ معاملہ شروع ہوئے ہیں جب حمزہ کی حکومت کو چلتا کیا 63 کی نئی انٹرپریٹیشن آ گئی، جو بات دستور میں نہیں تھی۔ دیکھیے کانسیکوینس نکلا، حمزہ کی حکومت کو چلتا کیا گیا ایک ججمنٹ کے ذریعے، وہ جب حمزہ صاحب چلتے ہوئے تو اس کے بعد ایک ویکیوم آ گیا، دوسری حکومت آئی، یعنی لوگوں کو آپ نے ایک طرح سے ماحول بنا دیا، وہ جو حکومت آئی اور اس کے بعد وہ اسمبلی توڑنے کا جو ماحول تھا، پنجاب حکومت اگر چودھری پرویز الہی کے پاس نہ آتی تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ٹوٹتی؟ تو یہ سارے معاملات جو شروع ہوتے ہیں یہ 63A والی ججمنٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور اس بات کو اگین جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرنا چاہیے جتنے بھی جورس بیٹھے ہیں، جتنے بھی ملک میں جورس ہیں، کیا 63A والی ججمنٹ جو ہے وہ دستور کی مطابقت میں ہے؟ اور پھر چلیں غلطی ہوتی ہے، ایرر کو سر آنکھوں پہ آپ مانتے ہیں کہ ایرر ہو جاتا ہے، انسانی ایرر ہے، یا چلیں سارا کچھ گڈ فیتھ میں ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک حکومت چلتی بنی، پھر اس چلتے بننے کے نتیجے میں دوسری حکومت آئی، پھر اس کے بعد 2 اسمبلیاں ٹوٹی، ایک ورلڈ ریکارڈ ہم نے قائم کیا 1 سال میں 3 اسمبلیاں توڑنے کا، اور پھر اس کے بعد تیسری ججمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ 90 ڈیز ہیں، وہ 90 ڈیز تو ہیں مگر اس کو ان آئسولیشن نہ لیجئے، اس کو یہ 3 واقعات کو کم از کم ملائیے، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر بات سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ کے بعد سپریم کورٹ کے بعد پھر کس کے پاس جانا ہے؟ سپریم کورٹ ایک بات نہیں مانتی، ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ ساری بیٹھ کے فیصلہ کرے، آپ سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا پروگیٹو ہے، میں نے بینچ بنانا ہے، ہم یہ 3 یا 5 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ تو جب آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو ماسوائے احتجاج کے کوئی راستہ رہ جائے گا؟ پھر اس احتجاج میں کیا کوئی گملہ ٹوٹا ہے؟ کیا کسی نے آ کے کوئی جو ہے نا اپنے کپڑے ٹانگے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے؟ کیا اس میں کوئی خدا نہ خواستہ پارلیمان کی عمارت پہ حملہ ہوا ہے؟ کیا اس میں ٹی وی اسٹیشن کی عمارت پہ حملہ ہوا ہے؟ تو جب یہ ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں تو اس بات کو، اس احتجاج کو تو سب کو یاد آ گیا، مگر وہ احتجاج کسی کو یاد نہیں آیا جب پارلیمان کی عمارت پہ حملہ ہوا تھا، ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ملزم تھے وہ کس طرح سے کنسیشن کے نتیجے میں ایکویٹ ہوئے۔ یہ سارا کچھ تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا حصہ